بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ آج کل کے جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، کرونا پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی بیماری میں، کوئی روزی روٹی کی تنگی کی وجہ سے، کوئی پہلے ہی پاکستان کے اندر یا دنیا میں جہاں بھی غربت ہے تو حالات تنگ ہوتے ہیں، جو لوگ تنگی میں، تکلیف میں، دنیا کی تھکاوٹ کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ میں آج ایک بات ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ دنیا میں تھک گئے ہیں کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی بیمار کی کیئر کرنے کی وجہ سے، یا کسی بیمار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یا آپ کسی اور وجہ سے بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں روزی کمانے کے لیے، آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یا کوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں کسی بیمار کو سنبھال کے اگر آپ تھک گئے ہیں اور تنگ ہیں، تو آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو مبارک ہو۔ حضور سرورت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضور کی طرف سے ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تھکاوٹ کسی کی بھی دور نہیں ہوئی، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے طریقے میں تھکا ہوا ہے، اور یہ دنیا کوئی مستقل رہنے والی چیز ہے بھی نہیں۔ اگر آپ یہاں پر بہت مشکل میں بھی ہیں، بہت تکلیف میں بھی ہیں، بہت پریشانی میں بھی ہیں، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت اس تھکاوٹ کو دور کرے گا، اللہ اس مصیبت کو آپ سے دور کرے گا۔ اس دنیا میں رہنا تو بہت عارضی ہے، بہت تھوڑا سا عرصہ اس دنیا میں رہیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر ہمیشہ کی زندگی آگے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی بھی ناشکری کے کلمات نہ بولیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث پاک امام مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2203 اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 950 نمبر یہ حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، یستریح من اذی الدنیا ونصبها الی رحمۃ اللہ تعالی، کہ بندہ اس دنیا کی تھکاوٹ اذیت سے اللہ کی رحمت میں آ کے آرام حاصل کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، جب بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، کئی لوگ اس دنیا سے تھکے ہارے جب اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں، کوئی تو دنیا میں ہی اپنے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ مقام نصیب نہیں بھی ہوا، اگر کسی کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا، یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں تو ان کی تھکاوٹ اتر جائے، جن کو عبادت میں لذت آ جائے، جن کو اللہ کے کلام پڑھتے ہوئے اللہ سے کلام ہو جائے، جو سجدے میں جائیں تو انہیں محسوس ہو کہ اپنے مالک کے قدموں میں انہوں نے سر رکھ دیا، اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ان العبد یناجی ربہ بالصلاۃ، وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ راحت کے لمحوں میں کئی لوگوں کو تو ایسے اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن کئی گناہ گار، کم خوش نصیب لوگ جن کو عبادت میں وہ لذت نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دنیا میں تھکے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ جب اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، ان کی وفات کے بعد بھی ایمان پر موت آ جائے، بس یہ دعا کریں۔ جب وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں تو ان کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ان کی ساری مصیبتیں، تکان ان کی دور ہو جاتی ہے۔ اور وہ دور کیسے ہوتی ہے؟ بعض اوقات اللہ ان کو جب جنت کا دروازہ کھولتا ہے اور قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ جنت میں داخل کرے گا تو وہاں ان کو اپنا دیدار عطا کرے گا، اور اللہ کا وہ دیدار بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے بعض اوقات بادلوں کے اندر سورج یا چاند کو دیکھ کے انسان اس کو دیکھتا ہے۔ اس پر بھی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عطا بن یسار ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، حدیث پاک امام بخاری نے اس کو روایت کیا، 7439 7439، اور یہ امام مسلم کے پاس بھی یہ حدیث ہے، اس لیے یہ متفق علیہ حدیث ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیا ہم اپنے رب کا حسن دیکھ سکیں گے قیامت کے دن؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا هل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت سحوا، جب آسمان صاف ہو تو تم سورج اور چاند کو جتنا دیکھتے ہو نا، ان کو دیکھتے ہوئے جتنی کوئی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ تو لیتا ہے نا بندہ، تکلیف کے باوجود سورج کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں چوندھ آتی ہیں، لیکن دیکھ تو لیتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایسے ہی فَإِنَّكُمْ لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا، تمہیں اللہ کی رؤیت کرتے ہوئے، اللہ کے دیدار میں اتنی تکلیف ہوگی جتنی سورج اور چاند کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ صاف دن کے وقت، رات صاف ہو آسمان اور چاند کو دیکھنا، صاف ہو آسمان اور سورج کو دیکھنا، یہ مختلف کیفیات ہوں گی۔ کئیوں کو ان کا رب ایسے نظر آئے گا جیسے رات میں چاند نظر آتا ہے، وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں گی، ان کی آنکھ بھی نہیں جھپکے گی۔ اور کئی جو گناہ گار ہوں گے انہیں ان کا رب ایسے نظر آئے گا جیسے سورج ہوتا ہے، جن پر اللہ رحم کرے گا۔ یقیناً یہ اللہ کی مہربانی کی بات ہے،
جن پر رحم نہ ہوا وہ تو نہیں دیکھ سکیں گے، تو کئیوں کا جن کا درجہ تھوڑا نیچے ہوگا وہ ایسے دیکھ لیں گے جیسے سورج کو دیکھتے ہیں، آنکھیں چندیاتی ہیں، بند ہوتی ہیں، لیکن دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان تھکاوٹوں کو، دنیا کی تکلیفوں سے کبھی پریشان نہ ہوں، دنیا کی ان تکلیفوں کی وجہ سے کبھی اپنے مالک کا شکوہ نہ کریں، دنیا کی تکلیفوں کی وجہ سے کبھی اپنے لیے مرنے کی دعائیں نہ کریں، اللہ سے آرام، راحت، مرنے کے بعد والا سکون مانگ لیں، وہ جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔